بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا علم اور فقاہت سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا حال حوال پوچھا کہ کیا حال ہے، تو حضرت حذیفہ نے چند باتیں کی جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور ان کا حل اور ان کی مراد جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، حال حوال پوچھا، تو حضرت حذیفہ نے 6 باتیں کی۔ پہلی بات کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری بات، حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ تیسری بات، جو چیز پیدا ہی نہیں اس کو مانتا ہوں۔ چوتھی بات کہ جو چیز دیکھی نہیں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پانچویں بات کہ بغیر وضو سے صلاۃ ادا کرتا ہوں۔ اور چھٹی بات کہ زمین پر میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے پاس نہیں۔ حضرت حذیفہ تو یہ حال حوال بتا کر چلا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان کہ ایک صحابی کے منہ سے اس طرح کے الفاظ کس طرح نکل سکتے ہیں، ایک صحابی کا عقیدہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ بھی آیا اور پریشان بھی ہوا، لیکن اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حال حوال پوچھا اور فرمایا کہ اے عمر پریشان کیوں ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس طرح حضرت حذیفہ سے میں نے حال حوال پوچھا اور حضرت حذیفہ نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا جو کچھ حذیفہ نے کہا اس نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر نے حیرانی کے عالم سے اچانک اوپر نظر کر کے پوچھا، اے علی وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جو حذیفہ نے پہلی بات کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، گویا کہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بھی مال اولاد سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی دوسری بات کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں، تو اس سے مراد ان ھذا لہو الحق الیقین، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لہو الحق الیقین، موت جو ہے وہ حق ہے اور ہر بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت حذیفہ کی دوسری بات بھی ٹھیک۔ حضرت حذیفہ کی تیسری بات، جو چیز تخلیق بھی نہیں ہوئی، پیدا بھی نہیں ہوئی، اس کو مانتا ہوں، تو اس سے مراد کلام الہی ہے۔ حضرت حذیفہ کی چوتھی بات کہ جو چیز دیکھی بھی نہیں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھے بغیر اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور حضرت حذیفہ کی پانچویں بات کہ بغیر وضو سے صلاۃ ادا کرتا ہوں، تو صلاۃ سے مراد درود شریف ہے، اور درود شریف وضو کے بغیر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ کی چھٹی بات کہ زمین پر میرے لیے وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے پاس نہیں، تو اس سے مراد حضرت حذیفہ کی بیوی ہے، اولاد ہے۔ حضرت حذیفہ کے پاس بیوی اور اولاد ہے، اللہ رب العزت بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ تو جو حضرت حذیفہ کے پاس اولاد ہے، اللہ کے پاس اولاد نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اولاد اور بیوی ماں باپ سے پاک ہے۔ تو حضرت حذیفہ کی یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ رب العزت کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اللہ رب العزت اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جواب سن کر حضرت علی کی بڑی تعریف کی، حضرت علی کے علم کی، فقاہت کی بڑی تعریف کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔